السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فکر و خبر کے خبر نامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں عتیق الرحمن ندوی آج کی اہم خبروں کے ساتھ ڈالتے ہیں نظر سرخیوں پر۔ متھرا عیدگاہ میں مورتی رکھنے کی کھلی دھمکی کے بعد سیکورٹی سخت۔ کرناٹک میں لاک ڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں، وزیر اعلیٰ نے کیا خلاصہ۔ متنازع تینوں زرعی قوانین واپس۔ بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے عزم کا کسانوں نے کیا اظہار۔ اور دیکھیے کشمیری عوام کن مسائل سے دوچار ہیں، غلام نبی آزاد نے کیا کہا۔ چلتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ متھرا میں شاہی عیدگاہ مسجد میں 6 دسمبر کو کرشنا کی مورتی رکھنے کی ایک بھگوا تنظیم کی دھمکی کے بعد یہاں انتظامیہ نے نہ صرف سیکورٹی الرٹ کر دیا ہے بلکہ دفعہ 144 بھی نافذ کرتے ہوئے افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ دی ہے۔ وادرے کے متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کرشن جنم استھان مندر سے متصل ہے، جس پر بھگوا عناصر کا دعویٰ ہے۔ متھرا کے ایس ایس پی گورو نے مذکورہ دھمکی کے پیش نظر سیکورٹی انتظامات میں اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع میں دفعہ 144 پہلے ہی نافذ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ افواہ پھیلاتے ہوئے ملے یا شہر کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کچھ تنظیموں نے 6 دسمبر کو عیدگاہ تک پیدل مارچ کا اعلان کیا ہے۔ ایس ایس پی نے عوام سے پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اپیل کرتے ہوئے بتایا کہ اقلیتوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ان سے بھی ملاقاتیں جاری ہیں۔ شہر کے سرکل آفیسر ابھیشیک تیواری نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی کو کوئی شرارت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اقلیتی طبقے کے لیڈروں سے ملاقات کر کے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انتظامیہ نے تمام ضروری حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں۔ وادرے کی عیدگاہ مسجد میں مورتی رکھنے کی دھمکی مقامی عدالت میں مسجد کے خلاف داخل کی گئی پٹیشنوں کے بعد دی گئی ہے۔ ان پٹیشنوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسجد بھگوان کرشن کی جائے پیدائش ہے، اس لیے اس زمین کو ہندوؤں کے حوالے کیا جائے۔ مسئلہ ابھی بھی زیر غور ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ ریاستی حکومت کے پاس کووڈ کے نئے ویرینٹ کے پیش نظر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ داونگیرے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے آج انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہدایت دی ہے کہ اسکولوں اور کالجوں کو سختی سے کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل کیا جانا چاہیے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت نے کووڈ کے مختلف قسم کے خدشات کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے کووڈ ویرینٹ اومیکرون سے پریشان نہ ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ کووڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل کرے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا کووڈ وبائی امراض کے خلاف بوسٹر خوراک دینے کی کوئی تجویز ہے تو وزیر اعلیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت مرکز کی ہدایت کا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہوائی اڈوں پر پہنچنے والے تمام غیر ملکیوں پر سخت نگرانی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانچ کے عمل میں بھی تیزی لائی گئی ہے۔ صرف منفی ٹیسٹ والے افراد کو ہی شہر میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واپس کرنے کی مانگ کر رہے تھے نا، میں چرچا کرا دوں گا ودیک واپس پر، پورن چرچا کراؤں گا، آپ جائیے سیٹ پہ۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے دن یعنی پیر کو متنازع تینوں زرعی اصلاحاتی قوانین کو واپس لینے کا پارلیمانی عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں میں ان قوانین کو واپس لینے کے لیے حکومت کی طرف سے پیش کردہ زرعی قوانین کی منسوخی بل 2021 کو ہنگامہ آرائی کے درمیان صوتی ووٹ سے منظور کر لیا گیا۔ یہ تجویز لوک سبھا کے ایجنڈے میں پہلے سے درج کی گئی تھی۔ لوک سبھا میں منظوری کے بعد اسے آج راجیہ سبھا کی میز پر رکھا گیا۔ لوک سبھا میں پہلے کارروائی کے التوا کے بعد جب دوپہر 12 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے بل کے تعارف اور منظوری کے لیے تجویزیں پیش کی۔ اپوزیشن ارکان لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے پوڈیم کے سامنے آ کر اس پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے ہنگامہ کرنے لگے۔ اوم برلا نے کہا کہ اراکین کو بولنے کا پورا موقع دیا جائے گا لیکن اس صورتحال میں بحث نہیں ہو سکتی۔ اسپیکر نے صوتی ووٹ سے بل کی منظوری کا بھی اعلان کیا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ وزیر اعظم نے معافی مانگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نے مان لیا ہے کہ ان کی غلطی کی وجہ سے 700 لوگ مارے گئے ہیں۔ ان کی غلطی کی وجہ سے تحریک شروع ہوئی، اگر انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا ہے تو نقصان کا بھی انہیں ازالہ کرنا ہوگا۔
بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سپریم کورٹ نے دہلی اور قومی راجدھانی خطے میں آلودگی خطرناک سطح کے پیش نظر سینٹرل وسٹا پروجیکٹ یعنی پارلیمنٹ کے اندر اور اس کے ارد گرد کے پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں پر روک کے باوجود تعمیراتی کام جاری رکھنے پر عدالت عظمیٰ نے پیر کو مرکزی حکومت سے جلد جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس این وی رمن، جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس سوریہ کانت کی بینچ نے حکومت سے جواب طلب کیا۔ دہلی میں آلودگی معاملے کی سماعت کے دوران درخواست گزار آدتیہ دوبے کے وکیل وکاس سنگھ نے سینٹرل وسٹا پروجیکٹ میں تعمیراتی کام جاری رکھنے سمیت کئی ایشوز اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ آلودگی کو روکنے کے اقدامات کے تحت تعمیراتی کاموں پر سپریم کورٹ کی طرف سے عارضی پابندی کے باوجود سینٹرل وسٹا پروجیکٹ پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بینچ نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا جو مرکزی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے ان سے جواب طلب کیا۔ بینچ نے مرکزی حکومت کے علاوہ دہلی، ہریانہ، پنجاب اور اتر پردیش کی حکومتوں کو ایک بار پھر سرزنش کی ہے کہ وہ آلودگی کی اس ہنگامی صورتحال سے سختی سے نمٹنے کے لیے جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کرے ورنہ انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ سرکار کے ذریعے اسرائیلی کمپنی NSO گروپ کے پیگاسس اسپائی ویئر سے شہریوں کی نگرانی کے الزامات کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی نے درخواست گزاروں سے کہا ہے کہ تکنیکی جانچ کے لیے وہ اپنا فون جمع کرائیں۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق کمیٹی نے اس سلسلے میں درخواست گزاروں کو ای میل بھی بھیجا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جس ڈیوائس میں مبینہ طور پر پیگاسس اسپائی ویئر ڈالا گیا تھا اس کو نئی دہلی میں جمع کرایا جائے، حالانکہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آخر اس کو کس مخصوص جگہ پر جمع کرنا ہوگا۔ اس کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس آر.وی. رویندرن کر رہے ہیں۔ اس میں جسٹس رویندرن کے علاوہ سال 1976 بینچ کے سابق IPS افسر آلوک جوشی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن یعنی انٹرنیشنل الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن کی جوائنٹ ٹیکنیکل کمیٹی میں ذیلی کمیٹی کے چیئرمین سندیپ اوبرائے بھی شامل ہے۔ تینوں متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کے اعلان کے باوجود MSP کی قانونی ضمانت، اجے مشرا ٹینی کی مرکزی کابینہ سے برطرفی اور دیگر مطالبات کے لیے آندولن جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ممبئی میں کسان مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے راکیش ٹکیت نے متنبہ کیا کہ شمالی کوریا نہیں ہے اور نہیں یہاں کم جان ان کی حکمرانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسان لیڈروں نے دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ آئندہ برس ہونے والے اسمبلی انتخابات میں BJP کو شکست سے دوچار کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ لکھیم پور کھیری میں گاڑیوں سے کچل کر قتل کیے گئے کسانوں کی استھی کلش یاترا کے آخری پڑاؤ کے طور پر اتوار کو کسان لیڈر ممبئی پہنچے، جہاں استھیوں کو سمندر برد کیا گیا، جبکہ آزاد میدان میں سمیکت شیتکری کامگار مورچہ مہاراشٹرا کی جانب سے مہا پنچایت منعقد کی گئی۔ اس کے لیے ممبئی کے اس تاریخی میدان میں وسیع و عریض پنڈال بھی بنایا گیا تھا جو سرخ، ہرے اور دیگر رنگوں کے پرچموں کے ذریعے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی عکاسی کر رہا تھا۔ مظاہرہ میں ریاست کے الگ الگ حصوں سے آنے والے ہزاروں مظاہرین بھی موجود تھے۔ اس دوران ان کا جوش قابل دید تھا، جو اپنے مطالبات کو ہر حال میں منظور کروا لینے کے عزم کے ساتھ نعرے بازی بھی کر رہے تھے۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس وقت گوناگوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کو فوری طور پر ریاست کا درجہ بحال کر کے جلد از جلد الیکشن کرائے جانے چاہیے تاکہ عوامی حکومت اپنا کام کاج سنبھال سکے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار اتوار کے روز جنوبی ضلع آنند ناگ کے کوکرناگ میں پارٹی کارکنوں کے ایک جلسے سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کا فیصلہ لوگوں کے توقعات کے برعکس تھا، جس روز ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں اس وقت بے روزگاری نے سنگین رخ اختیار کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان مایوسی کے عالم میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حال ہی میں سروے کے دوران پتہ چلا کہ ملک کے سبھی ریاستوں میں جموں کشمیر میں بے روزگاری کی شرح سب سے زیادہ 25% ہے۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ جموں کشمیر پہاڑوں پر مشتمل خطہ ہے
اور مشکل سے باوجود یہاں پر 15% اراضی ہے جس میں گاؤں اور شہر آباد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے لوگوں سے شاملات اور گھاس چرانے کی اراضی چھین لی ہے۔ آزاد کا کہنا تھا کہ یہاں کی سرکار جموں کشمیر کی جغرافیہ اور تاریخ سے بھی نابلد ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ریاست کا درجہ بحال کر کے جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے۔ خبروں میں بس آج اتنا ہی۔ ناظرین، فکر و خبر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔